بھائیو، بزرگوں، بہنوں، عزیزوں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، اور خوش نصیب ہیں وہ جانے والے جن کا بلاوا مکہ اور مدینہ کے لیے آ رہا ہے۔ خوش نصیبی ہے ان کی کہ اللہ ان کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرما رہے ہیں۔ بھائی بزرگوں، ادنا سے ادنا مخلوق بھی دنیا میں پیدا ہونے والے سب سے بڑے انسان کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ چیونٹی نے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، سب راستے سے ہٹ جاؤ، تو چیونٹیاں راستے سے ہٹ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت دور اس چیونٹی کی آواز سنی اور اس کو اٹھا کر کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور اس سے کہا، تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ چیونٹی نے کہا کہ آپ اس وقت سارے عالم کے سب سے محترم انسان ہیں۔ چیونٹی پہچانتی ہے وقت کے نبی کو، وقت کے پیغمبر کو، وقت کے رسول کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہیرنی آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرا بچہ جنگل میں بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ اتنی اجازت مرحمت فرما دیجیے کہ میں اس کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آ جاؤں۔ پھر بھی گئی، اس نے دودھ پلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئی۔ ہرنی جانتی تھی تم کون ہے۔ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرے آقا، میرا مالک مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، مجھ پر لاگتا زیادہ ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرزنش فرمائی۔ ایک کالا سانپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کے درمیان سے ہوتا ہوا آیا، صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک وہ آیا اور کچھ باتیں کی اور تشریف لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جن تھا، کچھ آیتیں بھول گیا تھا تو کچھ نہیں آیا۔ کائنات کی ساری مخلوق جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ اشرف المخلوق نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو، آپ کے مقام کو۔ آج کل تو بحث کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ جس آدمی کو ماں کا مقام نہیں پتا وہ نبی کا مقام جانے گا۔ جو ماں کی خدمت نہیں کر پا رہا، 4 بھائیوں کے اوپر ماں بوجھ بنی ہوئی ہے، ہر ایک چاہتا ہے ماں دوسرے بھائی کے گھر پہ پڑی رہے، اس کی دواؤں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ رات کو کرکراتی رہتی ہے، میری نیند خراب ہو۔ وہ نبی کے درجے کی باتیں کرتے ہیں۔ ورا الورا، ورا الورا، ثم ورا الورا، قسم کھا لو کہ اللہ ہی کی قسم، نبی کا درجہ اتنا بلند ہے، کائنات کا کوئی شخص نہیں جانتا۔ اتنے عظیم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے عظیم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج بھی ایک ہمارے دوست ہیں، اللہ نے غریب رحمت فرمایا، روزانہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ان کا نیو یارک سے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہل رہے ہیں پریشانی کی عالم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے موزے جو براؤن رنگ کے آپ نے پہن رکھے ہیں وہ پانی سے تر ہیں، گیلے ہیں، اور آپ اس میں چہر قدمی فرما رہے ہیں، بہت پریشان ہیں. کیا بات ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے تو بتائیے. اور اس وقت پاکستان میں زبردست سیلاب ہوا ہے. میں نے کہا پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، خاص طور پر پنجاب کا حال بہت برا ہے. کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. زلزلے کے زمانے میں جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو بالا کوٹ سے بھی 70-80 کلومیٹر دور ہمارا جانا ہوا. وہاں پر ایک پشتو بولنے والا چوکیدار تھا. وہ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اس زلزلے کی وجہ سے میرے غریب امتی بڑے پریشان ہیں، اور یہ جو اللہ کا عذاب آیا ہے ان بڑے امیر خوانین اور جاگیرداروں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے جنہوں نے ظلم مچا رکھا ہے، اور میری غریب امت اس میں پھنس گئی ہے. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر ہے. کس درجے کی بات کریں گے؟ اتنی عظیم، اتنی عظمت، اتنی محبت کہ محشر گواہ ہوگا ہر نبی، سارا عالم جو موجود ہوں گے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اور اس وقت بھی ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرما رہے ہوں گے. اللہ سے درخواست فرمائیں گے تو حساب شروع ہو. تو بتائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں اس امت کی کتنی فکر کرنی چاہیے. ایک صاحب نے طرز کیا، کچھ کتابیں زیادہ پڑھنے کے بعد آدمی بہک بھی جاتا ہے. تو کراچی میں ایک بک سیلر کیا وہ تھا، تشریف لائے تھے، عالم بیٹھے ہوئے تھے. کچھ نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری چیزیں ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور ظالم نے کہا کہ یہ بتائیے یہ تنکا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ عالم نے ایک حدیث پڑھی اور کہا اللہ کی قسم یہ تنکا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، پہچانتا بھی ہے. کائنات کی ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، آپ کے مرتبے کو پہچانتی ہے. تو میرے بزرگوں ہمارا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت اور لگن لگائیں گے، فکر اور لگن لگی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ لگی رہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لگی رہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہو. میں ماں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوگا. میں تجارت کر رہا ہوں، میں دفتر میں ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، تو اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا. میں خریداری کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ہر عمل میں یہ فکر لگی رہے. آپ دیکھیے آپ کے گھر میں کیسی برکتیں آتی ہیں، کیسی رحمتیں آتی ہیں. اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان سے محبت کرنے والے. اللہ مجھے اور آپ کو، سارے عالم کے سارے انسانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، الفت اور غلامی نصیب فرمائے. دوسری بات یہ خاندانوں میں آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین کو شفائے ظاہری اور باطنی نصیب فرمائے. اور اللہ پاک نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، جادو ٹونے گندے علوم کے شر سے، حسد کے شر سے ہمیں اور ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ پاک کو شفائے ظاہری باطنی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.